بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے عالم سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ اول حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اس گھر کا طواف کریں، اور ارشاد ہوا تم پہلے انسان ہو، اور یہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ جب طوفان نوح آیا تو بیت اللہ کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ حضرت ابراہیم کو تعمیر کعبہ کا حکم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بنیادوں کے نشانات بتلائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر شروع کی۔ تیسری بار تعمیر نبی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی، آپ کی نبوت کے اعلان اور اظہار سے 5 سال قبل۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت بغیر چھت کے تھی، دیواریں 7 فٹ بلند تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمارت کافی پوشیدہ ہو چکی تھی۔ نشیبی علاقہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی بھر جاتا تھا، اور قریش نے اس کو از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں کھڑے ہوئے نام ابو وہب بن عمر مخزومی تھا، اور قریش سے مخاطب ہو کہا تعمیر کعبہ کو جو کچھ خرچ کیا جائے گا وہ حلال مال ہی ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کو پسند کرتا ہے، اور اس کے گھر میں بھی پاک پیسے لگائے جائیں۔ بیت اللہ کی تعمیر میں مختلف قبائل نے اپنا اپنا علاقہ اور اپنی اپنی حصہ کو تقسیم کر لیا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیان والا حصہ بنی مخزوم۔ بیت اللہ کی پشت کی تعمیر کی ذمہ داری بنی سہم اور خطیم، بنی عبد الدار، بنی قصی، بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آئی۔ اسی اثناء میں قریش کو خبر ملی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ولید جدہ جا پہنچا اور جہاز کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے، اور اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا، اس کا نام باقوم تھا۔ ولید نے تعمیر کعبہ کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قدیم عمارت کو منہدم کرنے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کو ڈھانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ارادہ کیا، اور وہ بولا اے اللہ ہم صرف بلائی اور خیر کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں۔ یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے گرانا شروع کیا۔ اہل مکہ نے فیصلہ کیا رات کا انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا اور آفت آ گئی تو ہم بیت اللہ کو پرانی اور اصلاحات میں ہی رہنے دیں گے، ورنہ ہم ولید کے مددگار ہوں گے۔ صبح ہوئی تو ولید دوبارہ حرم میں پہنچا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہے، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور سب دل و جان سے اس میں شریک ہو گئے۔ یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیم پر پھاوڑا چلایا تو مکہ میں ایک زوردار دھماکہ سنا گیا، تو سب مزید کھدائی سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ تمام قبائل نے طے شدہ تقسیم کے مطابق اپنے حصے کی تعمیر شروع کر دی۔ جب حجر اسود لگانے کی باری آئی تو ہر ایک نے اختلاف کیا کہ یہ کام ہم کریں گے، اور قبائل قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کرنے کی سعادت اس کے حصے میں ہو۔ 4-5 روز اسی تنازع اور بحث و مباحثہ میں گزر گیا۔ پھر ایک عمر رسیدہ قریشی ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے رائے دی، کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو اس کو اپنا منصف بنا لو۔ صبح ہی سب لوگ حرم میں پہنچے، دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ کو دیکھ کر سب لوگوں کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے، یہ تو محمد امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب ان کو اپنے منصف بنانے پر رضامند ہیں، تو یہ تو محمد امین ہے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس میں رکھا، تمام قبائل کے سرداروں کو چادر کے اطراف پکڑنے کے لیے کہا تاکہ کوئی قبیلہ اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ جب سب چادر اٹھا کر نصب کرنے کی جگہ پہنچے تو آپ نے اپنے دست مبارک کو حجر اسود کی اسی مخصوص جگہ پر نصب کر دیا۔ چوتھی بار حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی زمانہ خلافت میں بیت اللہ کی عمارت کو شہید کر کے اثر نو تعمیر کیا۔ 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔